بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں۔ ناظرین، آپ کو یہاں ہم ایک بریکنگ نیوز دیتے چلیں، اور وہ نیوز اس طرح کی ہے کہ جس سے ایم کیو ایم پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات کہ ایم کیو ایم پاکستان 7-8 مہینے قبل جب پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئی تو پیپلز پارٹی سے اس کے جن نکات پر معاہدہ ہوا ان میں کراچی جو کے ایم سی ہے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایڈمنسٹریٹر، اور جو 4 اضلاع ہیں کراچی کے ان کے ایڈمنسٹریٹر، اور حیدرآباد جو ہے میٹروپولیٹن کا حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے یہ نکات طے ہوئے تھے کہ وہ ایم کیو ایم کی مرضی سے اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں گے۔ پہلا دھچکا تو ایم کیو ایم کو وہاں لگا کہ جب ایم کیو ایم نے سیاسی ایک شخصیت کا نام دیا تھا کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے، جس پہ پوری رابطہ کمیٹی نے اتفاق کیا تھا، لیکن اور یہ ان کو یقین بھی دلایا گیا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2-3 روز میں ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بالکل آخری مرحلے میں وہ جو ایم کیو ایم کا جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا جو نام بھیجا گیا تھا، جو تجویز کیا گیا تھا جس کا، وہ جو ہے وہ حکومت سندھ نے جو ہے اس کی منظوری نہیں دی، بلکہ اس کو مسترد کر ایک سرکاری افسر کو، وہ بھی ایم کیو ایم کی مرضی پہ کہا جاتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے اگر کوئی دوسرا نام کوئی دیا تھا تو وہ سرکاری افسر میں اگر کوئی نام دیا تھا تو وہ نام تھا، وہ نام تھا ڈاکٹر سیف الرحمان کا۔ لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ابھی بھی ان کے پاس گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کا چارج ہے، گورنر سندھ کے وہ بہت قریب ہیں کامران ٹیسوری صاحب کے، تو اس میں یہ باتیں آئیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ ایم کیو ایم تو اپنا ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر، ایک سیاسی شخصیت کو لانا چاہتی تھی، لیکن شاید گورنر سندھ جو ہے انہوں نے اس معاملے میں جو ہے ان کو جب پیپلز پارٹی نہیں مانی تو رام کیا، ان کو راضی کیا کہ ٹھیک ہے اگر حکومت سندھ راضی نہیں ہے سیاسی ایڈمنسٹریٹر لانے پہ تو ہم سرکاری افسر لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو گورنر ہاؤس کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کا نام وہ کر کے، اور اگلے دن جو نوٹیفیکیشن ہوا وہ بجائے اس کے کہ جس پر اتفاق کیا تھا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے، اور اس کے بجائے اس نام کے بجائے اس کو مسترد کرنے کے بعد ایک سرکاری افسر کو اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے حیدرآباد کے لیے جو حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ہے، اور کراچی کے جو 4 اضلاع ہیں جہاں ایم کیو ایم کا اثر کہا جاتا ہے کہ ہے یا زیادہ ہے، زیر اثر علاقے ہیں، تو وہاں کے لیے جو 4 نام دیے تھے وہ بھی سرکاری افسروں کے نام دیے تھے، لیکن وہ سرکاری افسر جو ہیں وہ بالکل سرکاری افسر تو ہیں، سرکاری ملازمت تو کر رہے ہیں، حکومت سندھ کے ملازم تو ہیں، لیکن وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں بھی شامل ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں مختلف ذمہ داریوں پر وہ فائز ہیں۔ تو ان کے نام رابطہ کمیٹی نے اتفاق کیا تھا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو شکیل خان ہیں، فرقان طیب ہیں، اور حیدرآباد کے لیے محمد فاروق صاحب ہیں، تو ان کے نام فائنل کر لیے تھے جو حکومت سندھ کو بھجوا دیے تھے، جس کے بعد حکومت سندھ نے محکمہ بلدیات نے کراچی کے اضلاع کے لیے جو فرقان طیب اور شکیل خان اور ایک اور نام ان کے لیے جو ہے وہ کیا تھا، فائنل کر لیا تھا، اور حیدرآباد کے لیے میونسپل کارپوریشن کے لیے محمد فاروق، یہ نوٹیفیکیشن کا جو ہے اجرا ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ اجرا ہوا نوٹیفیکیشن کا حکومت سندھ محکمہ بلدیات کی جانب سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، اور ان کو حکومت سندھ کو یہ خط لکھا ہے کہ بھائی یہ جو نوٹیفیکیشن آپ نے کیے ہیں یہ کیسے کر دیے، چونکہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں وہ 15 جنوری کو ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تاریخ اعلان کر دی ہے، شیڈول اعلان کر دیا ہے۔ تو جب تاریخ اعلان ہو جائے بلدیاتی الیکشن کی، شیڈول کا انتخابی شیڈول کا جب اعلان ہو جائے تو پھر کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایم کیو ایم نے حکومت سندھ پہ زور ڈالا ہوگا کہ بھئی آپ نے کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر ہماری مرضی سے جو سیاسی آنا تھا وہ نہیں لائے، تو کم از کم ڈی ایم سیز کا اور حیدرآباد کا تو کریں۔ دیا جا رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر آیا ایم کیو ایم کا کوئی، تو ہم اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ وہ آخری وقت میں اس کو تبدیل کیا گیا اور سرکاری افسر کو لایا گیا۔ اب
کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی جانتے بوجھتے ہوئے اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے بھی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کو طے کر لیا گیا تھا، جو سرکاری ملازمت میں بھی ہے اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اور مختلف شعبوں کے ذمہ دار بھی ہیں، کہ چلیں جی آپ کو ہم، تو وہ نوٹیفکیشن حکومت سندھ نے بھی ان کی بات مان لی، ان کو خوش کر دیا. وہ خوش تو ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا اور سندھ حکومت کو خط لکھا اور یہ کہا ہے کہ ان کے جو نوٹیفکیشن ہیں وہ منسوخ کیے جائیں، چونکہ انتخابی بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، تاریخ دی جا چکی ہے، اور اس دوران جو ہے کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو یقیناً اب جو بہت کم دن رہ گئے 15 جنوری میں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی کسی قسم کی جو سرگرمیاں ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، بلکہ کسی اور جماعت، جو ایک تیزی تھی، جو 3 مرتبہ پہلے، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ 24 جولائی کو جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن پہلی مرتبہ جو ہے وہ تاریخ مقرر کی گئی تھی، 24 جولائی کو. اس کے لیے جماعت اسلامی نے تو بہت زیادہ بھرپور انداز میں کمپین چلائی تھی، اور دیگر بھی جماعتیں، وہ کہ اس میں پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا تھا اور کوشش کی تھی. بہرحال، اور پھر لیکن الیکشن کمیشن نے پہلے جو الیکشن ملتوی کیے وہ بارشوں کی وجہ سے کیے، پھر وہ سیلاب آ گئے اور کوئی وجہ، 3 دفعہ ملتوی ہو چکے. اب چوتھی مرتبہ، اب بھی چوتھی مرتبہ بھی جو الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے جنوری کے اندر، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ، کوئی چیز آ جائے، یا تو عام انتخابات اناؤنس ہو جائیں، جیسے کہ ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے، جو ایک پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جو ایک پریشر ڈال رہے ہیں موجودہ حکومت پر اور اداروں پر کہ جی کسی طرح جو ہے وہ عام انتخابات کا اعلان ہو جائے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ. بلدیاتی انتخابات کا چونکہ شیڈول ہو چکا ہے، تاریخ ہو چکی ہے، تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے وہ جو ایم کیو ایم نے جو نام دیے تھے، جو سرکاری افسروں کو بھی نام دیے تھے جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ہے وہ مسترد کر دیے ہیں اور نوٹیفکیشن منسوخ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. لہذا ایم کیو ایم پاکستان کو پہلا دھچکا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے جو تھا لگا تھا، اور اب ڈی ایم سیز کے اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ مرضی جو ہے وہ نہیں شامل ہوئی ہے. اور اب ایم کیو ایم کو جو ہے الیکشن میں ظاہر ہے کہ جانا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو خواتین کا کنونشن کیا گیا، اسے یہ کہا گیا کہ یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے نقطۂ آغاز ہے، خواتین کو متحرک کرنا ہے، خواتین کا ایک ظاہر ہے ان کو میدان میں لانا ہے. اور اس کے بعد ایک ایم کیو ایم ایک بڑا جلسہ کرنے کی بھی تیاری کر رہی ہے، اور اب باقاعدہ بلدیاتی الیکشن کی مہم کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. لیکن ابھی تک چونکہ دسمبر کا آخری ہفتہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ سرگرمیاں جاری ہیں. ایک جانب پیپلز پارٹی نے گزشتہ دنوں ڈسٹرکٹ سینٹر میں جلسہ کیا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی طور پہ سرگرم ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27 دسمبر کے حوالے سے لاڑکانہ میں جو ہے تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، اور مختلف علاقوں میں بھی اہتمام کر رہی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے. دوسری جانب جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اور جو دیگر جو مہاجر ٹیم ہے، نوجوان ہیں، وہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے سرگرمیاں شروع کیے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے کل سے جو ہے وہ باقاعدہ سرگرمیوں کا جو آغاز ہو رہا ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے. اور ایک ریلی کا جو اہتمام کیا گیا ہے ایک گروپ کی جانب سے جو مینا بازار سے مدار قائد تک آئے گی. دوسرا ایک گروپ ہے نوجوانوں کا، ان کی جو ریلی ہے مہاجر کلچر ڈے پہ وہ کورنگل انڈسٹریل یہ ایریا میں نکالی جائے گی. جبکہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی ایک آرٹس کونسل میں تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور ایک مشاعرے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے جو گورنر ہاؤس میں کیا گیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے جو ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں مشاعرے کے انعقاد کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اجازت دی ہے. اور ہم تو یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور یقیناً دیکھیں سوشل میڈیا کی یہ طاقت ہے، اور کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں اب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، پریشر بڑھ رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب نہیں ہوئی تھی، اور کم از کم کامران ٹسوری صاحب
جو اس وقت سندھ کے گورنر ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں جو ہے مہاجر کلچر ڈے منانے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی بریکنگ نیوز کے جو ایڈمنسٹریٹر کی جو تعیناتی ہوئی تھی MKM کی مرضی سے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور اب MKM کو جو ہے بغیر اس کے ہی بلدیاتی الیکشن میں جانا ہوگا۔ تو ناظرین آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرنے سے قبل آپ کا ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے تھنک ٹی وی چینل HD کو پذیرائی دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں شیئر بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف گروپوں میں جو ہے وہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ باقاعدہ اس کو وائرل کر رہے ہیں، اور ہم اس کا بے پناہ اس کا آپ کا شکر گزار ہیں اس حوالے سے۔ اور ایک بار پھر گزارش کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔